ये इदारा इस हद तक गिर सकता है, इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी। गलत केसेस करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नैब हुकूमत बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। इमरान खान के हुक्म पर आज नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है। ये लॉ अब मुतनाज़ा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एहतसाब का मामला, नैब को जो ताकत मिल गई है रिसेंटली FATF वाले कवानीन बनने के बाद से, अल्टरनेटली जो मिली, और उसके बाद शहबाज शरीफ आपने देखा कि गिरफ्तार हो गए, लेकिन वो उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। गिरफ्तार होने में बाज़ औक़ात लोग मिक्स कर रहे हैं। 5 मरतबा उनको मौका दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको मौका दिया। तारीखें बढ़ती रही, उनको तो जून में गिरफ्तार होना था, लेकिन कुछ ना कुछ वजूहात ऐसी थी कि उनको ज़ाहिर है ज़मानत मिल जाया करती थी, तोसी हो जाया करती थी, और गिरफ्तार नहीं होते थे। बहरहाल गिरफ्तार हो गए, जो चीज़ें हैं सामने। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो ऐसी हैं कि पलकें झपकेंगी नहीं उस इंफॉर्मेशन पे। नैब ने अंगड़ाइयाँ ले ली हैं। नैब की वो जो एक, आपको याद होगा, जून के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने एक समाअत के दौरान कहा था कि 120 अदालतें नैब की बनाई जाएं। 1200 साढ़े 1200 के करीब रेफरेंसेस हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुस्लिम लीग नून के वज़रा और उनके ब्यूरोक्रेट्स और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ दर्ज हुई करप्शन की, और फिर पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अपने अदवार के अंदर दर्ज करवाई। वो रेफरेंसेस तकरीबन 1250 के करीब है जो कि सर्द खाने में थी। उनको निकालने की बात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने की थी। आज मेरे पास एक बहुत पक्की किस्म की इंफॉर्मेशन आई कि नैब अब किस तरह से करवटें लेगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा, कितनी सख्त किस्म की उनके पास हिकमत अमली है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की वो पुरानी रेफरेंसेस जो एक दूसरे के खिलाफ थे, उनका क्या होगा। तो मैं फ़ौरन आके अपनी लाइब्रेरी के अंदर मैंने अखबार को ढूंढना शुरू किया। पहले नेट पे ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार मुझे वो अखबार मिल गया। जंग अखबार है, आप देखें। अब इसमें काम की चीज़ ये है कि 9 जुलाई 2020 का अखबार है, जिसके अंदर 120 नई एहतसाब अदालतें बनाने की तजवीज़ दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने। ये 1226 रेफरेंसेस हैं जो ज़ेरे इल्तिवा हैं, और ये उस अदवार की हैं जो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के अदवार थे और मुस्लिम लीग नून के अदवार थे, और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ये रेफरेंसेस बनाई थी। करप्शन की रेफरेंसेस बनाई थी, एक दूसरे के वज़रा के खिलाफ, लीडरान के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ। ये सद खाने में इसको निकालने की बात 9 जुलाई को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने की थी। अब जो खबर है, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं ताकि बैकग्राउंड आपको मिल जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में बदअनवानी के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए हुकूमत को कम से कम 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने की तजवीज़ पेश करते हुए आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। मौजूदा जो अदालतें, उनकी तादाद और सिनेरियो, जो जिस सूरत हाल के अंदर बार बार नैब के कवानीन ऑर्डिनेंस के जरिए रोके गए, फिर चलाए गए, फिर रोके गए, फिर किए गए, ये सारा सूरत हाल तो आप सुनते रहें क्या क्या होता रहा, और किस तरह के बयानात हालिया हमने सुने हैं। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से खिताब किया, उसमें उन्होंने क्या कहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खिताब किया, उसमें उन्होंने क्या फरमाया। यहाँ पे जो लीडरान हैं वो क्या कहते रहे, नैब नहीं चाहिए। और यही दोनों पार्टियों ने जो इस वक्त नैब के चेयरमैन हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनको मुंतखब किया था। अब वो कहते हैं कि नैब का इदारा चाहिए नहीं। मैं आपको रेफरेंस के तौर पे इनके क्लिप भी दिखा देता हूँ, ज़रा देख लीजिए क्या कह रहे हैं, तो फिर मैं आगे बताता हूँ असल में खबर है क्या। इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी, लेकिन ये भी सच है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ये इदारा इस हद तक गिर सकता है। ये इदारा नहीं बल्कि अंधे हुकूमती इंतकाम का आला कार बन चुका है। गलत केसेस करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये आमिर का बनाया हुआ कानून है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब बाजू मरोड़ने का, लोगों की वफादारियां तब्दील करने का इदारा है। नैब एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। नैब हुकूमत बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। कहाँ का कानून है और कहाँ का इंसाफ है। ये लॉ अब मुतनाज़ा हो चुका है।
عمران خان کے حکم پر آج نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کیا ہے. عمران خان اور چیئرمین نیب یہ نہ بھولیں, ہمیں ان گرفتاریوں سے ڈرانے کی کوشش نہیں کریں. ملک کتنے مزے سے یہ بولتے ہیں, اتنے مزے سے بولتے ہیں نا کہ بس نہیں چاہیے, ختم کر دیں ختم کر دیں ختم کر دیں. اب معاملہ یہ ہے کہ وزارت قانون نے ٹھوس اقدامات لیتے ہوئے سمری بنا کے وزیر اعظم ہاؤس سمری پہنچا دیے. 120 عدالتیں پاکستان کے مختلف صوبوں کے اندر بننے جا رہی ہیں. وزیر اعظم ہاؤس سے کچھ ہی دنوں کے اندر اپروف ہو کر, ظاہر ہے کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے, حکومت خود بھی چاہتی ہے, نیریٹو بھی عمران خان صاحب کا احتساب احتساب احتساب, قوم کا پیسہ واپس لاؤ. اب یہ وہاں سے نکل کے وزارت خزانہ کے پاس کچھ روز کے اندر یہ سمری آ جائے گی تاکہ اس کے لیے بجٹ الاٹ ہو جائے. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایف اے ٹی ایف کے بہانے نیب کے پاس بہت زبردست پاورز ہیں. ہم شہباز شریف والا کیس ابھی سنتے رہے, پولیٹیکل سائیڈ اس کی الگ ہے, مریم صاحبہ جو فرما رہی ہیں وہ الگ ہے, مسلم لیگ نون کا رونا دھونا الگ ہے, اس سینیریو الگ ہے, اس کے الزامات الگ ہیں. لیکن ہے کیا, گیم کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا آنکھیں کھول دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے, بڑا ہی خطرناک قسم کا ہے. وہ حضرات جو یہاں پہ لاہور کے اندر ریڑے لگاتے تھے, ان میں سے ایک کا نام محبوب ہے اور ایک کا نام منظور ہے, پاپڑ والا منظور اور محبوب ریڑی والا, جو پاکستان سے باہر کبھی نہیں گئے, ان کے نام سے پیسے چلے آ رہے ہیں. محترمہ نصرت شہباز صاحبہ جو کہ شہباز شریف صاحب کی پہلی اہلیہ ہے, ان کے نام پہ آ رہا ہے, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں, اور وہ ڈالرز جو آ رہا ہے, پاؤنڈ جو آ رہا ہے, وہ پھر سیم ڈے شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, اور پھر پراپرٹی خریدی جا رہی ہے. نصرت شہباز صاحبہ کے نام نے سے گلبرگ کے اندر پراپرٹی خریدی گئی, پراپرٹی انہوں نے اپنے نام پہ کی, ابھی ان کے نام پہ ہوئی ہے. اس کو 3 دن کے بعد جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا, کیمپ آفس کا درجہ دے دیا. خرچہ جو ہے وہ چلا گیا. 2008 سے 2018 کے درمیان جو 10 سال ہیں, اس کے اندر جو پیسہ آیا ہے اس سے سلیمان شہباز صاحب جو لندن میں ہیں, یہاں سے چلے گئے تھے, حکومت جیسے بنی تھی, حمزہ شہباز صاحب, انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں, بہت ساری پراپرٹیز ہیں. اس طرح سے پیسے آتے رہے ہیں, بڑھتی رہی ہیں. نیب کے پاس ایک ایک ٹرانزیکشن کا فل ثبوت ہے, بینکوں کے پاس ثبوت ہے, یہ آئیں بائیں شائیں والی باتیں نہیں ہیں. نیب ڈاکومنٹ پرووائڈ بھی کر رہی ہے, کورٹس میں بھی آ رہی ہیں, کچھ دنوں کے اندر یوٹیوب وغیرہ پہ آنا شروع ہو جائیں گی. تو چیز یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب اتنے سادے نہیں ہیں, بالکل سادے نہیں ہیں. زرداری صاحب کو روڈ پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے, بعد میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے, اتنے سادے نہیں ہیں. سینیریو یہ ہے کہ اب خوف اس بات کا ہے کہ جس اسپیڈ کے اندر نیب کام کرنا شروع کرے گی 120 عدالتیں بننے کے بعد, جو سینیریو اتنا تیزی سے آئے گا. اور چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب کا جو مائنڈ ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو مائنڈ ہے, اور فوج جس طرح سے کام کر رہی ہے, اس قوم کا پیسہ تو واپس آنا ہے. اب کوئی مجبوری نہ ہو جائے, کوئی NRO نہ ہو جائے, کوئی خاموشی نہ ہو جائے. ابھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے, ابھی تو بہت سارے اور لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے. اب جن لوگوں نے پیسے بنائے تھے, پرمٹ لیے تھے, کام کیے تھے, کانٹریکٹ کیے تھے, پیسہ باہر بھیجا اور خاموش سے منگا گیا, پراپرٹیز لی اور باہر پراپرٹیز لی, ابھی ساری چیزیں کھل رہی ہیں, بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کھل رہی ہیں. کہیں کوئی سمجھوتا نہ ہو جائے. وسیع تر قومی مفاد میں یہ آپریشن روکا جا رہا ہے, یہ نہ ہو جائے. باقی جو ڈاکومنٹیشن ہے سمریز کی, جس طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئی ہے, اس کے اوپر کام ہونے کے بعد فاروق نسیم صاحب نے, بیرسٹر فاروق نسیم صاحب نے اس کے اوپر کام کر کے آگے دے دیا ہے. میرے پاس اطلاع دی ہیں کہ جو نیب کے جج صاحبان 120 کے قریب عدالتیں بنیں گی, ظاہر 120 کے قریب جج صاحبان ہوں گے, ان کا عملہ ہوگا, عدالتوں کی پوزیشنز ہوگی, عمارتیں ہوں گی. یہ سارا پروسیس جو ہے وہ بڑا تیزی سے کرنا ہے. تو وزارت خزانہ کو, ڈاکٹر حفیظ شیخ کو اس کے لیے بجٹ مقرر کرنا ہے. اور جب یہ تمام چیزیں تیزی سے ہونا شروع ہوں گی تو پھر کیسز چلیں گے, اور وہ کیسز چلیں گے جو پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے خلاف بنائے تھے, مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے تھے اپنے مختلف ادوار کے اندر. نیب بھی اور مشرف دور کے اندر بہت سارے کیسز بنے تھے, ان کے فیصلے ہونے, جیسے چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ 90 دن کے اندر فیصلے کرو, 90 ڈیز کے اندر. یعنی کہ پروسیکیوشن بھی بہت نیب کی بہت ایڈوانس اور اچھے لوگ رکھے جائیں گے, بجٹ زیادہ ہوگا,
تو جو شکایت آتی ہے نیب سے کہ ان کی پروسیکیوشن بہت ویک ہے اور جو کیس چلتا ہے آگے سے بہت بڑے بڑے بیرسٹرز آ جاتے ہیں, ان کا بڑا تجربہ ہوتا ہے اور آپ کا سرکاری پروسیکیوٹر کھڑا ہی نہیں رہ پاتا, تو شاید نیب اب اس کے اوپر بڑا دھیان دے گی. ٹیکنالوجی کا استعمال کا بھی معاملہ ہے, چیف جسٹس بھی بیک اپ کر رہے ہیں, جاوید اقبال صاحب کے اوپر بڑا ٹھیک ٹھاک پریشر ہے, نیب کے اوپر بڑا پریشر ہے, ٹھیک ٹھاک پریشر ہے, وزیر اعظم پاکستان کے بھی 2 سال گزر گئے, ان کے اوپر بھی ٹھیک ٹھاک پریشر ہے. اور یہ جو آنکھیں دکھائی جا رہی تھی پاکستان کے قومی اداروں کو, ظاہر ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوٹا ہوا پیسہ پاکستان میں واپس آئے, پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ اتریں, آگے بڑھیں. اور یہ جو چوری پاکستانی مال پہ کیا ہے, ڈاکے ڈالے ہیں جن سیاستدانوں نے, بیوروکریٹس نے, کانٹریکٹرز نے, ٹھیکیداروں نے, کنسلٹنٹس نے, ان سے وہ پیسہ واپس لیا جائے, قوم کے پاس واپس لایا جائے. مشکل ٹاسک ہے, بہت مشکل ٹاسک ہے. لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں, ریسنٹ تقریر عمران خان کی سارے دنیا کے اندر میسج گیا ہے, ایسے لاز بنائے جائیں, غریب ممالک کا پیسہ ان کو واپس دیا جائے. ان کے بیوروکریٹس نے, ان کے سیاستدانوں نے, ان کے کانٹریکٹرز, بزنس مینس, انہوں نے بلیک پیسہ باہر رکھا ہوا ہے, ایسے لاز بنائیں, ان کو پیسے واپس دیں. کیونکہ بھوک بڑھ رہی ہے, اور زیادہ بھوک بڑھے گی تو پھر ظاہر ہے امان کا مسئلہ ہوگا. تو کلیئرٹی کے ساتھ دنیا کو میسج دیا ہوا ہے. باجوہ صاحب مسلسل کوشش کر رہے ہیں, جنرل باجوہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں, چیزیں بہت کھل کر سامنے آ بھی رہی ہیں, بہت ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, اکانومی کو ٹھیک کرنے کی, کراچی کو ٹھیک کرنے کی. تو ہر سمت ایک ہی سٹائل ہے. اب اپوزیشن نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے پیسے واپس کرنے ہیں, کہ انہوں نے پیسے واپس کرنے کے بہانے کرنے ہیں, لیکن پیسے تو واپس ہونے ہیں. اب سینیریو یہ ہے کہ بس مجھے بار بار خیال آتا ہے پاکستان ہے, کہیں کوئی NRO ہی نہ ہو جائے, کوئی NRO ہی نہ ہو جائے رات کو اندھیرے میں. لیکن فی الحال ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. ملاقاتیں جس کی بھی ہوئیں, جتنی بھی ہوئیں, NRO نہیں ملا. بھانڈا پھوٹ گیا چوراہے پر, سب کو معلوم ہو گیا کون گیا تھا ملاقاتیں کرنے کے لیے. اس کے بعد چیخو پکار بھی سب کچھ ہو گئی, لندن سے بھی ہو گئی, اور بھی چیخو پکار ہو گئی. لیکن اس وقت سارا سینیریو ایک ہی لائن پر ہے, کوئی مکمکا نہیں ہونا, کچھ نہیں ہونا, پیسے واپس دینے ہیں, پیسے واپس آئیں گے. اللہ کرے کہ جس طرح کا انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے ایسا ہی ہو, اور اللہ یہ نہ کرے کہ کوئی رحم دل کوئی انوائرمنٹ بن جائے, کوئی قومی مفاد کا ریکٹ آ جائے, اور پھر وہی ہم سنتے رہیں جو بچپن سے آپ بھی سنتے آئے, میں بھی سنتا آیا ہوں. وسیع تر قومی مفاد کے اندر NRO دے دیا, قوم کا پیسہ واپس نہیں آئے گا. اللہ نہ کرے ایسا ہو, ویسا ہی ہو جیسا کہ موڈ ہے. تو امید یہ ہے کہ عدالتوں کے قیام کے سلسلے میں چیزیں نظر آنے لگیں گی بہت جلد, اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر 120 سے زیادہ عدالتیں بنیں گی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب کے بھی کافی منتھ باقی ہیں, تقریباً 2.25 سال ان کے باقی ہیں, اور 2 سال چیف جسٹس اس اسٹائل کے اندر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. آرمی چیف جسٹس, پرائم منسٹر عمران خان, اور جسٹس جاوید اقبال صاحب, یہ ساری چیزیں ایک سائٹ پر کنیکٹڈ ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈیولپمنٹ ہیں, لیکن آج پروگرام میں ختم کر رہا ہوں. آنے والے دنوں میں بتاؤں گا کہ نیب کے مختلف جو DGs ہیں, ڈائریکٹر جنرل ہیں صوبوں کے, اور وہ کس طرح سے اس وقت تیاریاں کر رہے ہیں, کس طرح سے پرانے ریفرنسز کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب ٹاسک بڑے بڑے ملنے والے ہیں, اور تیاری بھی ہے. اور چونکہ اب قانون پاس ہو گیا ہے تو جو بھی اٹھے گا تو بس وہ اٹھے گا, وہ بس پیسے دے گا, اس کے بچنے کا چانس نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.